غصے میں یہ کہتی ہوں کہ کسی وقت میں ان کے سامنے آ کے کہوں کہ ہمارے باپ کا نام استعمال مت کرو. مطلب ہم ساری بہنیں پاگل ہو گئی جو پرویز لائی کے ساتھ دے رہی ہیں. کیا وجہ ہے؟ میں چودھری ظہور لائی کی بیٹی ہوں, کیسرا لائی چودھری ظہور لائی کی بیٹی ہے. ہم جہاں تک ہوا ہم ان کا مقابلہ کریں, ہمیں کوئی ڈرا دھمکا نہیں سکتا. ابھی لوگ ہمیں کہہ رہے ہیں جی آپ فکر نہ کریں, آپ بے شک ہمارے پاس نہ آئیں. ووٹ جو ہے نا وہ پرویز لائی کا ہے. یہ سیاست کر رہے ہیں, یہ الیکشن لڑ رہے ہیں, اس طرح عزت ان کی بن رہی, اس طرح اور ان کی بےزتی ہو رہی ہے. یہی سے آپ کو سمجھ آئے گی 6 بہنیں جو ہیں یہ پرویز لائی کے ساتھ ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ حق سچ پہ ہے. پرویز صاحب کو باہر سے گرفتار کیا گیا جب ہم 2 بہنیں اسی وقت ہی بھاگی پرویز شجاعت صاحب کے پاس گئی. وہ آج تک ہمیں وہ دن نہیں بھولتا. آپ لوگوں نے بھی میڈیا میں دیکھا ہونا ہے کہ جس طرح کہ میں ان کو بچا رہی تھی. پرویز صاحب کا اللہ محافظ ہے جس نے ابھی تک ان کی حفاظت کی ہے اور ان کی مدد کی ہے, آگے بھی اللہ نے ان کی کرنی ہے. میرے جو دوسرے بھائی ہیں مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کوئی ہمارے باپ پہ نہیں گیا سوائے پرویز لائی. اور پرویز لائی کو دیکھتے ہوئے اب مونس لائی اس چیز پہ چل رہا ہے. 2004 میں اس کی عمر کیا تھی؟ پہلے آپ ایج پتا کریں. 2004 میں یہ کتنے سال کا تھا؟ اس سال میں تو یہ سیاست کر ہی نہیں سکتا تھا, یہ باہر بیٹھا پڑھائی کر رہا تھا. 2 سال پہلے انہوں نے سیاست میں آ کے پہلی دفعہ برسی اٹینڈ کی ہے. میں گواہ ہوں اس چیز کی. ان کو راستہ نہیں قبرستان کا پتا تھا. پرویز کو اجازت مل گئی تو سالک نہیں کھڑا ہو. یہ ساری بہنوں کی موجودگی میں انہوں نے یہ بات میں نے دہرائی. بھائی جان اب تو کیسرا کھڑی ہوگی, اس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں. ہم ان کا بچہ لے جائیں گے تو ہم ان کو بلیک میل کریں گے کہ یہ چھوڑ دیں گے سیاست. میری پرویز صاحب کے لیے اپنی جان بھی حاضر ہے. ایک بچہ تو کیا چیز ہے, میری جان بھی ان کے لیے حاضر. چودھری خاندان کو کس کی نظر لگی, لیکن اس کو نظر کسی باہر کی نہیں لگی, گھر سے ہی نظر لگی. کیونکہ جب اولاد اس طرح ہو جائے, اپنے منہ ہو جائے اور کسی کی بات نہ سنے تو یہ حالات پیدا ہوتے ہیں. اب جیسے کہ اس مشکل ٹائم پہ مجھے ایم پی اے کا سیٹ کے لیے مجھے کرنا پڑ رہا ہے اور میری بہن کو ایم این اے کے لیے. ہم دونوں کے یہ ذہن نہیں ہے. انشاءاللہ تعالی ہم نے دل سے ارادہ کیا ہوا ہے کہ یہ سیٹیں پرویز صاحب اور مونس صاحب کی امانت ہے. انشاءاللہ تعالی جیت کے آپ لوگوں کی دعاؤں کے ساتھ اور آپ لوگوں کی مہربانیوں کے ساتھ, آپ سخاوت کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے اس چیز میں. انشاءاللہ تعالی یہ ان کی امانت ہے, یہ انہی کو نصیب ہوں گی. بتانا پڑتا ہے کیونکہ جہاں جاؤ یہ ضرور ٹاپک ہوتا ہے کہ جی چودھری خاندان کو کس کی نظر لگ گئی, کہ کیوں ایسے ہوا ہے. تھوڑا سا میں اس پہ بریف کروں گی. ہم 6 بہنیں ہیں جی. ہم 6 بہنوں نے اس میں بہت کردار ادا کی. سب سے بڑی بہن ہے, ان کا شجاعت صاحب کے ساتھ ذرا ظاہر عزت کا بھی ہے, احترام کا بھی ہے. اس کے بعد کیسرا لائی ہے میری پرویز صاحب کی مسز جو ہیں, ان کے ساتھ شجاعت صاحب کا بہت پیار تھا یہ کہنا چاہیے, کیونکہ پرویز صاحب کی وجہ سے. کیونکہ پرویز صاحب, شجاعت صاحب, آپ لوگوں کو پتہ ہے گجرات میں یہ ایک نام سمجھا جاتا ہے کہ جو ہم نے بات گھر میں بھی کرنی ہے, اگر پرویز صاحب سے کرنی ہے تو وہ کہتے ہیں میں شجاعت سے مشورہ کروں گا. شجاعت صاحب سے کرنی ہے تو وہ کہتے ہیں پرویز صاحب سے کروں گا. لیکن اس کو نظر کسی باہر کی نہیں لگی, گھر سے ہی نظر لگی ہے. کیونکہ جب اولاد اس طرح ہو جائے, اپنے منہ ہو جائے اور کسی کی بات نہ سنے تو یہ حالات پیدا ہوتے ہیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ پھپھیوں کا جو بار بار ذکر کیا جاتا ہے, اتنا احترام کا رشتہ ہے, کہتے ہوئے بھی بڑا عجیب لگتا ہے کہ کوئی کھڑا ہو کے کہے کہ میری پھپھی یا میری وہ جی, میڈیا میں خاص طور پہ آ کے کہے. بڑی شرم کی بات بھی ہے جی. اتنا احترام کا رشتہ ہے کہ اس کو ہائی لائٹ کرنا یا میڈیا پہ آ کے کہنا بھی بہت عجیب بات ہے جی. اور ہم 6 بہنوں نے اس میں بہت کردار ادا کیا ہے. آپ لوگوں کو تھوڑا سا میں یہ بتاؤں گی, جیسے انہوں نے کہا ہے کہ ہم یہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے کہ حق اور سچ پہ کون ہے جی. یہی سے آپ کو سمجھ آئے گی 6 بہنیں جو ہیں یہ پرویز لائی کے ساتھ ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ حق سچ پہ ہے جی. اب آپ یہ اس سے اندازہ لگائیں کہ کوئی بہن بھی نہیں ہے کہ جو وہ کہے کہ جی پرویز صاحب غلط چیز پہ ہیں, ہم دوسرے بھائی کا ساتھ دیتے ہیں. سب ایک پلیٹ فارم پہ جو پرویز صاحب کے ساتھ ہے. اس کی یہی وجہ ہے کہ جو وہ کر رہے ہیں, جتنی وہ مشکلیں برداشت کر رہے ہیں, سارا کچھ وہ حق سچ پہ ہے. تو یہ کہنا کہ جی یہاں کس نے شروع کیا یا کہاں سے شروع کیا, اس کے باوجود ہم نے بہت کوشش کی ہے. لیکن یہ ان کے دماغ پہ کوئی ایک تو یہ ٹائم اس وقت آیا ہوا ہے, وہ بھی ان کے دماغ پہ چڑھا ہوا ہے. پرویز صاحب کو باہر سے گرفتار کیا گیا جب ہم 2 بہنیں اسی وقت ہی بھاگی پرویز شجاعت صاحب کے پاس گئی ہے. وہ آج تک ہمیں وہ دن نہیں بھولتا. آپ لوگوں نے بھی میڈیا میں دیکھا ہونا ہے کہ جس طرح کہ میں ان کو بچا رہی تھی اور مجھے وہ کیسے پرے کارے تھے. میرا شروع دن سے تھا کہ اگر پرویز صاحب کو وہ لے کے جائیں گے تو ان کو عزت کے ساتھ لے کے جائیں. لیکن جس طرح وہ زبردستی لے کے جا رہے تھے, آج تک مجھے وہ بڑا خوفناک سین لگتا ہے اور بڑا دکھ ہوتا ہے. فوراً ہم بہنیں بھاگی ہوئی شجاعت صاحب کے پاس گئی ہے کہ یہ دیکھیں جی یہ کیا ہو گیا. ہمارا صرف شجاعت صاحب کے ساتھ یہ مطالبہ تھا کہ آپ پتہ کریں کہاں لے کے جا رہے ہیں. ان کے پاس دوائیاں بھی نہیں ہیں, دھوکے سے ان کو لے کے جایا جا رہا ہے. ہمیں یہ تو نہیں کہہ رہے تھے کہ شجاعت صاحب کو کہ ان کو چھڑا کے لے آئے, لیکن ہماری کوئی بات نہیں سنی گئی. اسی طرح ہم روتے ہوئے بہنیں دونوں واپس آ گئی ہیں جی, کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اس چیز کا کریں گے, دعا مانگیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے جی. تو ہماری تو کوئی بھی ڈیمانڈ نہیں تھی بھائیوں کے ساتھ کہ کیا کرے وہ, یہ پرویز صاحب کو چھڑا کے لے آئے یا یہ کرے یا وہ کرے. پرویز صاحب کا اللہ محافظ ہے جی, جس نے ابھی تک ان کی حفاظت کی ہے اور ان کی مدد کی ہے, آگے بھی اللہ نے ان کی کرنی ہے.
اس کے بعد یہاں پہ جو گھر میں ہوتا رہا تالوں تالوں کی بات کرتی ہے، یہ بہت گھٹیا بات ہے جی، کہنا پڑ رہا ہے تالوں کی بات ہے، تالوں کی بات ہے، تالے یہ کر دیے، تالے کھول دیے، تالے بند کر دیے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بات چھوٹی سی بتاؤں، 2004 کی یہ جو بات کرتا ہے، میں سیاست میں آیا ہوں، 2004 میں اس کی عمر کیا تھی؟ پہلے آپ ایج پتا کریں، 2004 میں یہ کتنے سال کا تھا؟ اس سال میں تو یہ سیاست کر ہی نہیں سکتا تھا، یہ باہر بیٹھا پڑھائی کر رہا تھا۔ مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنے پڑ رہی ہیں 2 سال پہلے انہوں نے سیاست میں آ کے پہلی دفعہ برسی اٹینڈ کی ہے جی، میں گواہ ہوں اس چیز کی، ان کو راستہ نہیں قبرستان کا پتا تھا، اور یہ کبھی برسیوں پہ نہیں آئے تھے، کہنے کے باوجود شجاع صاحب آتے تھے، یہ نہیں آتے تھے کہ یہ بدعت ہے، ادھر نہیں ہم نے جانا۔ اب وہ بدعت بھی ختم ہو گئی ہے، ابھی یہ آ کے قبرستان جا رہے ہیں، ان کو قبرستان کا راستہ بھی نہیں پتا تھا۔ وجاہت نے تو کہا تھا نا کہ گھر کا راستہ نہیں پتا، تو میں بتا رہی ہوں کہ قبرستان کا راستہ نہیں ان کو پتا تھا۔ یہ باتیں کرتے ہیں کہ چودھری ظہور اللہ کی، اور میرا صرف دل دکھتا ہے اور مجھے غصہ چڑھتا ہے کہ میرے باپ کا جب یہ نام استعمال کرتے ہیں۔ پہلے یہ تو پتا کریں کہ ہمارا باپ ہے کیا تھا، یا اس کی کیا سوچ تھی ہمارے باپ کی۔ اس کی سوچ کے اوپر اگر چل رہا ہے، مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، میرے جو دوسرے بھائی ہیں مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، کوئی ہمارے باپ پہ نہیں کیا سوائے پرویز لائی کے، اور پرویز لائی کو دیکھتے ہوئے اب مونس لائی اس چیز پہ چل رہا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ میں کوئی ووٹوں کے لیے ان کی نام لے رہی ہوں، یہ آپ ہمارے گھر میں آ کے کسی عورت سے پوچھے، وہ ساری بہنیں ہم یہی بات کرتی ہیں کہ ہمارے باپ پہ اگر گیا تو صرف پرویز لائی گیا، اور مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، اور میں غصے میں یہ کہتی ہوں کہ کسی وقت میں ان کے سامنے آ کے کہوں کہ ہمارے باپ کا نام استعمال مت کرو۔ اپنے آپ کو دیکھو کہ آپ لوگ کیا ہو، باپ کا نام استعمال کر رہے ہو، آپ کو یہ نہیں پتا کہ ہمارے باپ نے کیا کیا تھا، کس طرح وزاداری کی انہوں نے سیاست کی تھی، اور وہ وزاداری جو صرف ہے پرویز لائی میں ہے۔ مطلب ہم ساری بہنیں پاگل ہو گئی جو پرویز لائی کا ساتھ دے رہی ہیں، کیا وجہ ہے؟ اسی طرح جب یہ پولیس لے کے گھر پہ آیا، ہم دونوں بہنیں اکیلی تھی گھر میں، تالے توڑنے کے لیے میں گواہ ہوں، ہمارے سارے ملازم گواہ ہیں، پولیس کو لے کے آیا تالے توڑوانے کے لیے، اوپر سے کہہ رہا ہے تالوں تالوں کی بات، تالوں کی بات۔ میں نے اس وقت وجاہت کو فون کروایا کہ اس کو روکو، لیکن ہمیں کہیں سے کوئی جواب نہیں آیا۔ ابھی مجھے صرف یہ ہے کہ آپ لوگوں سے میری ایک گزارش ہے کہ جتنا ظلم زیادتی یہ ہو رہا ہے، جتنی ظلم زیادتی یہ کر رہے ہیں جی، اس کے لیے خدا را آپ کوئی آواز اٹھائے۔ ہمیں اپنا کوئی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہمارا حافظ ہے۔ میں چودھری ظہور اللہ کی بیٹی ہوں، کیسرا الہی چودھری ظہور اللہ کی بیٹی ہے، ہم جہاں تک ہوا ہم ان کا مقابلہ کریں گے، ہمیں کوئی ڈرا دھمکا نہیں سکتا۔ اوپر ڈی سی کو اپلیکیشن دی ہے کہ جی ہمیں جلسہ کرنے نہیں دے رہے، ہمیں میٹنگ کرنے نہیں دے رہے، وہ بھی ہماری بات سنی نہیں جا رہی۔ اب ہم نے ہائی کورٹ میں دی ہے، وہاں دیکھیں سنی جاتی ہے کہ نہیں۔ کسی جگہ پہ آپ ثابت کر کے دکھائیں، میں نے 1-2 جگہ پہ بھی میٹنگ کی ہے، نہیں کر سکتے۔ عورتیں نے اب یہ شروع کیا کہ میلاد کے بہانے ہمیں بلانے لگ گئی ہیں کہ چلو جی میلاد کریں گے تو اس پہ تو نہیں عورتوں کو اٹھائیں گے یا عورتوں کو تنگ نہیں کریں گے۔ ابھی لوگ ہمیں کہہ رہے ہیں جی آپ فکر نہ کریں، آپ بے شک ہمارے پاس نہ آئے، ووٹ جو ہے نا وہ پرویز لائی کا ہی ہے، اس کو کوئی نہیں بدل سکتا، چاہے جو مرضی یہ کریں گے۔ وہی میں نے کہا آپ لوگوں سے میں یہی گزارش کرتی ہوں کہ کسی طریقے سے آپ اس چیز کو اٹھائیں تاکہ یہ چیز بند ہونی چاہیے۔ ہم ووٹوں کی بات ہی نہیں کر رہے، وہ اللہ تعالیٰ نے جس کو عزت دینی ہے کوئی روک نہیں سکتا جی، اس طرح عزت ان کی بندی، اس طرح اور ان کی بےزتی ہو رہی ہے جی، اور لوگ ان کے خلاف ہو رہے ہیں کہ یہ کیوں اتنا ظلم زیادتی کر رہے ہیں۔ لیکن آپ سے جو گزارش ہے صرف ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن لوگوں پہ یہ ظلم زیادتی اتنی ہو رہی ہے جی۔ حالانکہ 4 مہینے کا ٹائم جو تھا، مجھے پتا ہے میں وہاں پہ تھی، کس طرح وہ دن رات کام کرتے تھے، بیچ میں وہ ریسٹ کا ٹائم بھی نہیں ملتا تھا، حالانکہ شروع سے تھا کہ وہ دوپہر کو کوئی ریسٹ کرتے تھے، لیکن 4 مہینوں میں انہوں نے اتنی محنت کی ہے، صرف گجرات کے لیے کی ہے۔ تو وہ چیز کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے کہ جو لسٹ ہے ان کی، جیسے بتا رہے تھے جی 1122 یہ ہاسپٹل جو ہے، یہ سارا کچھ اس طرح کے بے شمار چیزیں ہیں جو پرویز صاحب نے کی ہوئی، اور ہمیشہ سے وہ جو انہوں نے چیزیں کی۔ یونیورسٹی اتنا بڑا کام ہے جی ان کا، دور دور تک ان کی مثال ہے، میں کہہ رہی ہوں گنانے والی کوئی چیز ہی نہیں ہے، ان کے کام گنائے جائے، گجرات کا بچہ بچہ جانتا ہے جی، اور آگے بھی انشاءاللہ تعالیٰ انہوں نے یہ سارا کچھ کرنا ہے۔ یہ اب آ کے بیٹھ جاؤ، آگے کہو جی ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، یہ تو آپ وعدے کر کے جا رہے ہو نا، پورے ہوتے ہیں نہیں ہوتے، لیکن جس بندے نے اتنا کچھ کیا ہے لوگ تو اس کو دیکھ رہے ہیں۔ وعدوں کو تو سارے کر جاتے ہیں وعدے آ کے کہ جی ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، یہ تو اللہ کو پتا ہے کہ اللہ نے کس کو موقع دینا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ پرویز صاحب نہیں کرنے ہیں کام گجرات کے، آگے بھی وہی کریں گے جی۔ کہنے کو تو جو مرضی کہہ دینا، کہنے کو کوئی پتہ نہیں، ابھی شجاع صاحب سے بیان بھی دلوا دیں گے، ان کو ٹی وی پہ بھی لے آئیں گے جی، لیکن میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ہماری اتنے عرصے سے ان کے ساتھ بات کی ہوئی، 1-2 دفعہ جب وہ آئے ہیں ادھر پرویز صاحب کے گھر، باجی کیسرا سے بات کرنے کے لیے آئے ہیں، وہیں پہ ہماری بات ان کی ہوئی، وہ ہماری باتوں پہ ساری پہ اگری کر کے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس چیز کا گواہ ہے، میں اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کے کہتی ہوں ہماری سب باتوں سے وہ اگری کر کے جاتے ہیں گھر میں، لیکن ہوتا کچھ بھی نہیں آگے سے۔ ابھی آپ کے سامنے میں 10 فون میں لا کے کوشش کروں گی شجاع صاحب سے بات کرنے کی، میری بات نہیں ہو سکے گی۔ شجاع صاحب نے پہلے کہا تھا کہ اگر آپ کو اجازت مل گئی تو سالک جو ہے نا، وہ پرویز کو اجازت مل گئی تو سالک نہیں کھڑا ہوگا، تب بات ہوئی تھی، تب وہ ادھر آئے تھے۔ اب کہا تھا کہ جی اجازت بھی مل گئی ہے، آگے کہہ رہے تھے جی پرویز کو لڑنے نہیں دیں گے، آپ کو بھی لڑنے دیں گے، لیکن میں اگر کھڑا ہوگا، پرویز سے کھڑا ہوئے گا تو سالک کبھی بھی الیکشن نہیں لڑے گا۔ یہ ساری بہنوں کی موجودگی میں انہوں نے یہ بات کی تھی، میں نے دہرائی پھر آگے سے بات
میں نے کہا باجی بھائی جان اب تو باجی کیسرا کھڑی ہو گئی. اس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا کہ آپ نے خود کہا تھا کہ کوئی کھڑا نہیں ہوگا, اور ہم جواب لینا بھی نہیں چاہتے ان سے کیونکہ ہمیں پتہ ہے وہ مجبور ہے. جتنے مرضی ان سے بیان دلوا لیں کہ نہیں جی میں یہ کر رہا ہوں میں وہ کر رہا ہوں, ہمیں پتہ ہے نا, ہم بہنیں ہیں ان کی. ہمارے اچھا میم یہ بتا دیجیے گا, وہ کہتے ہیں کہ یہ شجاع صاحب کی 22 سیٹ تھی اس لیے ہم اپنے والد کی سیٹ پر لڑے, اور دوسرا یہ بتا دیجیے گا چودھری خاندان کو کب دیکھ رہی ہیں یہ اکٹھے ہو جائیں گے, یہ کیا ان کا دیکھیں گے؟ نہیں, کٹھے والا جس حد تک وہ چلے گئے ہیں نا, خالی سیاست نہیں ہے, وہ ذاتوں کے اوپر حملے کرتے ہیں, اور جو اس رشتے کو خراب کیا جائے, اس رشتے کو پامال کیا جائے, وہاں پہ آگے کیا چلنا ہے. اور ابائی کیا سیٹ تھی, ابائی سیٹیں کیا ہوتی ہیں, میرے باپ کی تھی نا, تو شجاع صاحب آئے تو شجاع صاحب کے ساتھ شجاع صاحب کے بیٹے کو انہوں نے چکوال میں سیٹ دی, اور خود پرویز صاحب ادھر آئے. چکوال میں سیٹ کس نے دی تھی؟ پرویز صاحب نے دی تھی جتا کے. بلکہ مجھے برا لگتا تھا جب پرویز صاحب بار بار چکوال چلے جاتے تھے. اس کو پوچھے نا, یہ گیا چکوال اس کے بعد سیٹ جیت کے, یہ گیا چکوال میں, کیا کیا اسے چکوال میں؟ وہ پرویز صاحب بھی کرتے رہے ہیں. ابائی سیٹ یہ نہیں ہے کہ ابائی سیٹ تھی. ابائی سیٹ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ چودھری ظہور اللہ کے نقش قدم پہ یا ہم بہنوں کے لیے جو پرویز صاحب ہے کوئی بھائی بھی نہیں ہے, تو پھر سیٹوں کی کیا بات ہے کہ میرے باپ کی 22 سیٹ تھی. جو سارا کچھ ہو رہا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں ساری بہنیں کہ شجاع صاحب کے علم میں ہے جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے؟ نہیں, ان کے علم میں نہیں ہے, سارا کچھ نہیں ان کے علم میں, کچھ باتیں ان کے علم میں ہیں جو کہ وہ کچھ نہیں کر سکتے. سر آپ کے ساتھ ہونے والے گجرات میں 2 بڑے اہم واقعات جو ٹی وی چینلز وغیرہ پہ بھی چلے, شجاع صاحب نے دیکھے, شجاع صاحب کے نوٹس میں مجھے نہیں پتا دیکھے ہی ہوئیں گے یا نہیں دیکھے, لیکن میں نے بتایا ضرور تھا جب وہ آئے کوئی رد عمل نہیں تھا. یہ بھی بتا دیں کہ خاندان میں کوئی اس طرح کا کوئی معاہدہ ہے کہ جس میں یہ تھا کہ ظہور پیلس جو ہے وہ محسوس رہے گا, وہ کسی کی بھی سیاسی کمپین کا حصہ ہو؟ جی بالکل ہے, لیکن معاہدہ اس طرح نہیں ہے کچھ اسٹیمپ پیپر پہ ہوا ہو, کچھ سائن ہوئے ہوں. وہ چودھری شفاعت حسین ہے, آپ لوگوں کے ساتھ بھی ان کے تعلق ہے, واسطہ رابطہ بھی ہے سارے, آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں. اس میں چودھری شفاعت نے بہت اچھا کردار ادا کیا. انہوں نے کہا کہ ایک گھر میں رہ کے بڑا مشکل ہے کہ 2 گھرانے جو ہے نا وہ الیکشن لڑیں, تو اس کا بہتر حل ہے کہ نہ آپ وہاں پہ رہے نہ وہ رہے. تو ہم نے اس کو پوچھا کہ کیا کرنا چاہیے, اس نے کہا کہ یہ آپ لوگوں بھی کچھ میں سوچیں کہ کیا کرنا چاہیے. پھر اگلے دن ہی ہر سیٹرڈے کو باجی کیسرا کی ملاقات ہوتی ہے پرویز صاحب سے, وہ گئی ہیں, انہوں نے جا کے ان سے پوچھا, انہوں نے ایک لیٹر لکھ کے دیا جو کہ میں میڈیا کو بھیج بھی دوں گی, میرے فون میں بھی ہے. اس میں یہ سارا لکھا گیا کہ بھائی پرویز کی طرف سے کہ اس گھر میں الیکشن کمپین نہ کی جائے, نہ ہم لوگ کریں گے نہ وہ کریں. اس کے لیے انہوں نے لکھا کہ مونس کو میں کہتا ہوں کوئی گھر کرائے پہ شہر میں لے لے, اور باجی نے کہا کہ کنجا میں بھی گھر ہے. انہوں نے کہا نہیں کنجا میں نہیں, شہر میں ہونا چاہیے, لوگوں سے رابطہ کرنا ہے تو شہر میں ہونا چاہیے. ہم بھی لے لیتے ہیں, اور انہیں بھی کہو کہ گھر لے لے, تو الیکشن کمپین جو ہے نا وہ وہاں پہ کی جائے, اور گھر کو صرف گھر ہی رہنے دو, وہ بھی آئیں گھر میں رہیں, آپ بھی گھر میں رہو, جو کہ بہت اچھا تھا. شفاعت نے بھی یہ کہا کہ یہ بہت اچھا ہے. شفاعت اور میری سب سے بڑی والی بہن یہ ان کے پاس لے کے گئی ہے. شجاع صاحب نے دیکھا, انہوں نے کہا کہ جی بڑا اچھا ہے, بالکل ٹھیک ہے. اس کے بعد انہوں نے فون کیا, شفاعت نے سالک کو فون کیا, اس نے کہا ٹھیک ہے جی. شافع کو فون کیا, شافع فون پہ ملا نہیں. شجاع صاحب نے اپروول دے دی, اس کے بعد تو کوئی گنجائش ہی نہیں بنتی تھی نا. لیکن اس کے بعد جب یہ یہاں پہ آئے ہیں سیاست کرنے کے لیے, سب سے پہلے انہوں نے بڑے بڑے بورڈ لگائے, اپنا دفتر بنایا, تو وہ تو وہیں سارا کچھ ختم ہو گیا. ہم نے اس کو کافی حد تک ہم نے ایسے چلانے کی کوشش کی, ہم نے بندوں کو نہیں بلایا کہ شاید یہ ختم کر جائیں گے, ختم کر دیں گے. وجاہت سے رابطہ کیا, پھر شفاعت نے ان سے رابطہ کیا, لیکن وہ کچھ نہیں ہو سکا. پھر مجبور ہو کے کہ ہم نے بھی رابطہ لوگوں سے کہا جی آ جائیں گھر میں. ایک لاسٹ کوسچن یہ ہے کہ اگر چودھری پرویز الہی کو نیا انتخابی نشان نہیں ملتا تو کیا گدا گاڑی یہ جو ابھی ملی ہوئی ہے اسی یہ انشاءاللہ تعالی نشانوں کو کوئی پرواہ نہیں ہے. لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے.